मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का क्लोजिंग सेरेमनी से खिताब करने का मौका मिला है। हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं, मगर मेरे ख्याल में अच्छा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आसमा जहांगीर साहिबा की याद में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की चौथा साल का जो ये सिलसिला चल रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे आपसे बात करने का ये मौका मिल रहा है। भाइयों, आप वहां जाके एहतजाज करें जो उनको रहा कर सकते हैं। अब आसमा जहांगीर साहिबा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की पसंद सियासी कारकुनों के लिए, इंसानी हकूक के कारकुनों के लिए, तरक्की पसंद वकला के लिए एक रोल मॉडल थी, मगर मेरे लिए भी एक रोल मॉडल होती थी। और अक्सर हमारा ना सिर्फ बातचीत होता था, मगर आसमा जहांगीर साहिबा हमें वक्तन गाइड भी करती थी। और मैं सोच रहा हूं कि आज अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा बनकर मैं आसमा जहांगीर साहिबा से आज मिल रहा होता तो वो क्या कहती? सबसे पहले मेरे ख्याल में वो मुझसे पूछती कि बिलावल, आपने तो वो डेंजरस डफर से डील करके तो वजीर खारजा नहीं बने। तो मैं खुशी से आसमा जहांगीर साहिबा को यकीन दिला सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहां पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, और आज अगर हम इस कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स की तकरीरें से सुने या वैसे पाकिस्तान का सूरत हाल का जायजा ले, तो शायद इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते कि सब अच्छा नहीं है। और जहां बिल्कुल हम मानते हैं कि सब अच्छा नहीं है,
साथ साथ मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़रूरी है कि जहां जहां जमहूरी क़ुव्वतें ने प्रोग्रेस किया है, जहां पार्लियामान और इदारे ने प्रोग्रेस किया है, उस प्रोग्रेस को हमें नोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और बिल्कुल फिर आगे बढ़ते हुए जो है बेहतरी के लिए, बेहतरी का गुंजाइश हमेशा रहता है और बेहतरी की तरफ काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, इसलिए मैं समझता हूं कि एक किस्म का फॉल्स इक्विवेलेंस दिया जा रहा है हमारा साबिक वजीर आजम का हुकूमत खत्म होने में और माजी में जो होता रहा। आई थिंक इस दफ़ा बहुत ज़रूरी है कि हम एम्फसाइज करें कि पाकिस्तान की पार्लियामान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत की प्रोग्रेस के लिए ये काफ़ी बड़ा कामयाबी है कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो पहला वज़ीर आज़म है जो पार्लियामान के अंदर से एक आईनी अदम एतमाद की सूरत में घर भेजा गया। ये आपको ये कदम पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरा ख्याल में सारे सियासी जमातों के लिए, जमहूरी पसंद क़ुव्वतों के लिए हमें इस पॉइंट को ना सिर्फ हाईलाइट करना चाहिए मगर जोर देना चाहिए कि एक ही लेजिटिमेट जमहूरी तरीका है एक वजीर आजम को हटाने का और दूसरे वजीर आजम को मुंतखब करने का, और वो एक अदम एतमाद है। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तारीख में पहली बार एक ऐसा वजीर आजम को, जो हमारे नज़र में एक सिलेक्टेड वजीर आजम था, गैर जमहूरी तरीके से अपना वजीर आजम का ओहदा संभाला था, मगर हमने जमहूरी तरीके से उस वजीर आजम को घर भेजा। वरना माजी में हमारे वजीर आजम के साथ क्या सलूक किया गया? माजी में या आपको एक्साइल किया गया, या फांसी के फंदा पे चढ़ना पड़ा, या बॉम्ब धमाकों में खुदकुश हमला में शहीद हुए, या किसी अदालत से फैसला आया या गेट नंबर 4 से फैसला आया और उसने ही हमारा वजीर आजम का बंदोबस्त कर लिया। तो ये पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम के लिए जरूर एक प्रोग्रेस है कि पार्लियामान के थ्रू हमने अपना वजीर आजम को घर भेजा, और अब हम उम्मीद रखते हैं कि आगे जो भी होता है, जो भी वजीर आजम आता है, जैसे ही हमारा जमहूरी निज़ाम चलता है कि अदालत पे दरवाज़ों के खटखटाने के बजाय गेट नंबर 4 की तरफ रुख करने के बजाय, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके भी अगर ऑपोजिशन होना है तो वो पार्लियामान में हो, और अगर हमने किसी वजीर आजम का एहतसाब करना है तो वो जमहूरी तरीके से हो, वो अदम एतमाद से हो, और ये जो प्रेसिडेंट आपने डाला है ये प्रेसिडेंट चलते रहे। वैसे जब खान साहब ने अपना हुकूमत छोड़ा था तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल में धकेल दिया था, और मेरा ख्याल में ये पहला वजीर आजम होगा पाकिस्तान की तारीख में पहले वजीर आजम होगा जिसने अपना ही मुल्क के मईशत पे खुदकुश हमला करके वजीर आजम का दफ्तर छोड़ा, इसी सोच के साथ कि अगर मैं अपना ही मईशत पे हमला कर लूंगा, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करूंगा, तो अवाम समझेंगे कि जो मेरी जगह में आए हैं वो इस गुनाह के कसूरवार हैं। मगर हकीकत ये है कि इस स्टेज पे बैठे सारी सियासी जमातें ने खान साहब की मुआशी पॉलिसीज के बारे में
ہمارا تنقید, ہمارا کرٹیسزم از آن دا ریکارڈ, لیکن ہم میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ خود وزیر اعظم صاحب یا سابق وزیر اعظم صاحب اپنا ہی معیشت پہ خود مخکش حملہ کر کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے معیشت کو یہ خطرہ تھا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹو پلے ود دا ہیلتھ آف اے کنٹریز اکانومی, ٹو پلے رشین رولیٹ ود دا کنٹریز اکانومی, جس کا بوجھ آج تک پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم تھا, نہ صرف پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی معیشت کے ساتھ, مگر پاکستان کے عوام کے ساتھ. اور جتنا بھی اس کا پولیٹیکل کاسٹ رہا, سارے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیاسی جماعتیں ہیں, ہم نے پولیٹیکل کاسٹ تو ادا کیا, مگر پاکستان کی معیشت کو بچایا, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا, اور پاکستان کے عوام کو مزید مشکلات سے بچائے. لیکن جیسے ہی ہم نے خان صاحب کی خودکش حملہ سے, ڈیفالٹ کا خطرہ سے پاکستان کو بچا دیا, تو ایک قدرتی آفت کی صورت میں تاریخی مانسون اور تاریخی سیلاب نے پاکستان کے عوام کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا. یہ پاکستان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بڑے مانسونز تھے, سب سے بڑا سیلاب تھا, اور ایک کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے the likes of which we've never seen in our history. گلگت بلتستان سے لے کے جنوبی پختونخوا تک, جنوبی پختونخوا سے لے کے جنوبی پنجاب تک, جنوبی پنجاب سے لے کے پورا کا پورا بلوچستان سے لے کے پورا صوبہ سندھ اس تاریخی مانسونز اور تاریخی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, آج تک متاثر ہیں. کیمراز تو چلے گئے ہیں, سوشل میڈیا کا وائرل ویڈیوز اب نہیں بنتے, لیکن اس وقت تک ہمارے بہنوں اور بھائیوں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. جہاں سے پانی نکلا ہے وہاں بھی سیلاب کے متاثرین مشکل میں ہیں, اور آج تک بلوچستان اور سندھ کا کچھ علاقے ایسے ہیں جو آج تک پانی کے نیچے ہیں اور سیلاب سے متاثر ہیں. 33 million is such a big number, I find it hard to quantify. اگر آپ یہ سوچیں کہ سیلاب سے 33 million people have been affected, اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 میں سے 1 پاکستانی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. As far as our land mass is concerned, کہ سرزمین جتنا متاثر ہوا ہے, تو that's 1/3 of Pakistan has been affected by the floods. That is more than the land mass of the United Kingdom. That is more than the population of Australia, of New Zealand. It is 95% the population of Canada. یہ تاریخی قدرتی آفت ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سب سے مین ایشو ہونا چاہیے, ہمارا سیاست کا سب سے مین ایشو ہونا چاہیے, ہمارا میڈیا کے لیے سب سے مین ایشو ہونا چاہیے, ہم سب کے لیے یہ سیلاب اور سیلاب کے متاثرین should be the number 1 priority. اور افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جو اسلام آباد میں سیاسی لڑائیاں چل رہی ہیں, جو سیاستدانوں کے لیے سیاسی پریشانیاں پیدا ہو رہے ہیں, یہ تو ہوتے رہیں گے, اور ہم 5th اور 6th اور 7th آسما جہانگیر کانفرنس پہ اس پہ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. لیکن ہم نے اس وقت جو سیلاب متاثرین کا سچویشن ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آنا چاہیے. سب مل کے نہ صرف ان کا مدد کرنا چاہیے,
لیکن میرا کوشش یہ رہا ہے کہ دنیا بھر ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم یہ برداشت کر رہے ہیں, but we are not at fault for the devastation that we're facing today. جیسے آپ سب کو اس وقت تک پتہ ہوگا, اس لیے ہم سب ٹی وی پہ جا کے ایک ہی پوائنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان contributes 0.8% to the global carbon footprint as far as climate change is concerned. And we're the 8th most climate stressed country on the planet. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ the cost of the industrialization of the rich countries, جو کہ ہم climate change کی صورت میں بھگت رہے ہیں, وہ بوجھ پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں, اور یہ ہم سمجھتے ہیں ناانصافی ہے. اور اس لیے ہم جگہ جگہ جا کے نہ صرف موسمی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, نہ صرف ہمارے سیلاب متاثرین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مگر ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سارے ممالک جنہوں نے امیر ہوتے ہوئے ہمارا یہ موسمی تبدیلی کا مسئلہ کھڑا کر دیا, اب ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اگر ہم سب مل کے موسمی تبدیلی کا مسئلہ کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہی ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں, ورنہ آج پاکستان کے عوام متاثر ہوئے ہیں, کل کوئی اور ملک متاثر ہوگا, اور جب تک ہم ایک ہو کے ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو اس کا حل نہیں نکلے گا. There is not the international financial institutional infrastructure to fund the relief and rescue of 33 million people at once, and then the reconstruction and rehabilitation for those 33 million people at once. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو وہ ٹیسٹ کیس بنائیں گے, ہم پاکستان کو وہ کلائمیٹ کا پائلٹ پروجیکٹ بنائیں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے فیز میں داخل ہوں گے, جب ان سارے لوگوں کے جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں, ڈسٹرائڈ ہوئے, ان کو ایک بار پھر سے تعمیر کریں گے, جب ہم ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر, ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر, ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو ایک بار پھر کھڑا کر دیں گے, اس بار we'll make it build back better, we'll build back greener, we'll build back in a more resilient manner, اور ہم انشور کریں گے کہ اس ترقی کا فائدہ ان علاقوں کے مقامی لوگوں کو پہنچے تاکہ ان کو روزگار ملے اور وہ اپنے ہاتھوں سے ایک تعمیر نو کا سلسلہ شروع کریں. یہ میرے خیال میں کوئی پارٹیزان ایشو نہیں ہونا چاہیے, اور پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جہاں تک سیلاب ہے, سیلاب کے متاثرین ہیں, کلائمیٹ کیٹاسٹرفیز کے بارے میں جو ایکشن ہے, اس پہ ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا, ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم کنسنسس کے ساتھ اس مسئلہ سے نکل سکتے ہیں. مگر میرا اپیل ہے, درخواست ہے کہ بڑے باقی سیاسی ایشوز چلتے رہیں گے, ہمارا جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو نہ بھولے. آج تک وہ کھلے آسمان تلے انتظار میں ہے ان کا کہ کوئی مدد پہنچے. میں اگر گنوانا شروع کر دوں آپ کے لیے تو ان 33 ملین میں سے 16 ملین آر چلڈرن, ان 33 ملین میں سے 600,000 آر پریگننٹ ویمن, جنہوں نے آنے والے مہینوں میں they have to give birth. And 33 million people are not only facing the consequences of the floods and the lives and the damage to property, مگر waterborne diseases کی وجہ سے ایک health crisis کا خطرہ ہے. health crisis کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارا کھڑا فصل کو یہ سیلاب کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے, مانسونز کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, ذرائع معیشت کو اتنا نقصان ہوا, I think it's 4.3 or 5 million acres of standing crop was destroyed. تو یہ پاکستان کا پورا معیشت پہ اثر کرتا ہے.
اور پھر ہمارا معاشی مشکلات بھی ہوں گے. تو ایک کے بعد ایک اتنا بڑا پیمانے پہ ایک کیٹاسٹرفی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہیں بھی ہوتا تو اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے ایک ہی نیشنل ایشو ہوتا کہ ہم کیسے اپنے متاثر بھائی بہنوں کو مدد کریں. تو اس کاز کے لیے ہم آپ سب کا ساتھ چاہتے ہیں, آپ سب کا مدد چاہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس مشکل سے نکل سکیں گے انشاءاللہ. جہاں تک پاکستان کا جمہوری سفر ہے, جہاں تک ہمارا جمہوری سفر ہے, ہمارا آئینی سفر ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ جو بھی آسما جہانگیر کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں, ہم سب مل کے ایک یونٹی آف پرپس کے ساتھ پاکستان میں نہ صرف جمہوریت کا دفاع کریں گے, پاکستان کا پارلیمانی نظام کا دفاع کریں گے, مگر انشور کریں گے کہ آگے جا کے ہم اپنا نیا نسل کو انتہا پسندی سے بچا سکیں گے. اور وہ نہ صرف مذہبی انتہا پسندی مگر سیاسی انتہا پسندی جس کا ہم آج کل مقابلہ کر رہے ہیں, جو کہ نہ صرف پاکستان میں سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, مگر بھارت میں بھی سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, یورپ میں سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, امریکہ میں سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اگر پاکستان کا سیاسی انتہا پسند کے نشانے پہ اسلام آباد ہے اور اسلام آباد کا گھیراؤ ہے, تو امریکہ کے انتہا پسندی کے نشانے پہ ان کا بھی واشنگٹن ڈی سی ہے, ان کا بھی جمہوری نظام ہے, اور ان کا جمہوری نظام کا گراؤ کرنے کا سازشیں چلتے رہیں گے. لیکن ہم اپنا نیا نسل پہ امید کرتے ہیں کہ وہ سچ کے ساتھ دیں گے, وہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے, وہ ترقی کے ساتھ دیں گے, اور وہ انتشار کو, انتہا پسندی کو اور ایک آدمی کا انا کو رد کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں آسما جہانگیر کانفرنس کو اسی طرح ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.